السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ اچھے ہوں گے۔ استقبال ہے آپ کا اپنے یوٹیوب چینل گلوبل اکیڈمی میں۔ ہائی اسکول BPSC ہائی اسکول کے لیے جو ایگزام ہونا ہے اس کے لیے پہلا ٹیسٹ لے کر کے حاضر خدمت ہوں۔ چلیے ہم سوالات کے ذریعے سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پہلا ٹیسٹ میں پہلا سوال یہ ہے، سید محمد حسنین کی پیدائش کہاں ہوئی؟ آپشن اے لکھنؤ، آپشن بی پٹنہ، آپشن سی پنجاب، آپشن ڈی الہ آباد۔ تو دوستو سید محمد حسنین کی پیدائش پٹنہ میں ہوئی۔ دوسرا سوال اسکرین پر، کرشن چند کے پہلے ناول کا کیا نام ہے؟ کرشن چند کے پہلے ناول کا کیا نام ہے؟ آپشن اے شکست، آپشن بی جب کھیت جاگے، آپشن سی ایک گدھے کی سرگزشت، آپشن ڈی آسمان روشن ہے۔ تو کرشن چندر کے پہلے ناول کا نام شکست ہے۔ کرشن چندر کے پہلے ناول کا نام شکست ہے۔ کرشن چندر کے پہلے ناول کا نام شکست۔ چلیے تیسرا سوال، الفانسو دادے کا تعلق کس ملک سے ہے؟ الفانسو دادے کا تعلق کس ملک سے ہے؟ فرانس، ترکی، چین، امریکہ۔ الفانسو دادے کا تعلق فرانس سے ہے۔ الفانسو دادے کا تعلق فرانس سے، آپشن ہے صحیح ہوگا۔ چوتھا سوال، ناول نثر میں ایک تربیہ کہانی ہے، ناول کی تعریف کس نے بیان کی؟ ناول نثر میں ایک تربیہ کہانی ہے، ناول کی تعریف کس نے بیان کی؟ اس کا آپشن اے کلارا دیوز، آپشن بی گوپی چند نارنگ، آپشن سی فیلڈنگ، آپشن سی غواسی۔ اس کا صحیح آپشن سی ہوگا۔ آگے پانچواں سوال، علامہ شبلی نعمانی کے والد محترم کا کیا نام تھا؟ علامہ شبلی نعمانی کے والد محترم کا کیا نام تھا؟ آپشن اے مولوی شیخ حبیب اللہ، آپشن بی مولانا محمد فاروق، آپشن سی مولانا افتخار حسینی، آپشن ڈی مولوی امجد حسین۔ اس کا صحیح آپشن اے ہوگا۔ مولوی شیخ حبیب اللہ۔ علامہ شبلی نعمانی کے والد محترم کا نام مولوی شیخ حبیب اللہ تھا۔ چھٹا سوال، ابن انشا کا اصل نام کیا تھا؟ جان محمد عالم، احمد علی خان، صلاح الدین، شیر محمد خان۔ ابن انشا کا صحیح اصل نام کیا تھا؟ تو اس کا آپشن ڈی صحیح ہوگا، شیر محمد خان۔ سوال نمبر 6 کا آپشن ڈی صحیح، شیر محمد خان۔ چلیے اب آگے دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 7 میں، آزادی کی چھاؤں میں کس کی تصنیف ہے؟ آزادی کی چھاؤں میں کس کی تصنیف ہے؟ سوال نمبر 7 میں، بیگم انیس قدوائی، رفیع احمد، امتیاز علی، قرۃ العین حیدر۔ اس کا صحیح آپشن اے ہوگا۔ سوال نمبر 7 کا صحیح آپشن اے، بیگم انیس قدوائی۔ سوال نمبر 8، عصمت چغتائی کا تعلق کس تحریک سے رہا ہے؟ عصمت چغتائی کا تعلق کس تحریک سے رہا ہے؟ علی گڑھ تحریک، مابعد جدیدیت تحریک، انجمن پنجاب کی تحریک، ترقی پسند تحریک۔ تو سوال نمبر 8 کا صحیح آپشن ڈی، ترقی پسند تحریک۔ عصمت چغتائی کا تعلق ترقی پسند تحریک سے رہا ہے۔ چلیے سوال نمبر 9 آپ کے اسکرین پر، مولانا ولایت علی نے تحصیل علم کی شروعات کس عمر میں کی؟ سوال نمبر 9، آپشن اے 6 برس، آپشن بی 5 برس، آپشن سی 4 برس، آپشن ڈی 3 برس۔ تو مولانا ولایت علی نے تحصیل علم کی شروعات 4 برس میں کی تھی۔ کتنے سال میں؟ 4 سال یا 4 برس جو کہہ لیجئے۔ اس کا آپشن سی صحیح ہو جائے گا۔ 10واں سوال آپ کی اسکرین پر، ڈاکٹر ذاکر حسین صوبہ بہار کے گورنر کب بنائے گئے؟ ڈاکٹر ذاکر حسین صوبہ بہار کے گورنر کب بنائے؟ آپشن اے 1957، آپشن بی 1958، آپشن سی 1959، آپشن ڈی 1960۔ اس کا صحیح آپشن ہوگا
सवाल नंबर 10 का ऑप्शन ए, डॉक्टर जाकिर हुसैन बिहार के गवर्नर 1957 में बनाए गए। डॉक्टर जाकिर हुसैन बिहार के गवर्नर 1957 में बनाए गए। डॉक्टर जाकिर हुसैन बिहार के गवर्नर कब बनाए गए थे? 1957 में। इसका सही ऑप्शन है। इसका सवाल नंबर 11, सवाल नंबर 11, कहाँ बंदगाने जलील और कहाँ वो, यह मिसरा किस शायर ने लिखा है? कहाँ बंदगाने जलील और कहाँ वो। ऑप्शन ए असदुल्ला खान गालिब, ऑप्शन बी मीर तकी मीर, सी परवीन शाकिर, डी अल्ताफ हुसैन हाली। सवाल नंबर 11 का सही आंसर ऑप्शन डी होगा, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। अल्ताफ हुसैन हाली, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। सवाल नंबर 12 में है, साहिर लुधियानवी ने इब्तिदाई तालीम किससे हासिल की? साहिर लुधियानवी ने इब्तिदाई तालीम किससे हासिल की? मौलाना फैयाज हरियानवी, मौलाना फैयाजुल हक, मौलवी नज़ीर अहमद, मौलाना इलियास खान। तो सवाल नंबर 12 का सही ऑप्शन ए, मौलाना फैयाज हरियानवी। मौलाना फैयाज हरियानवी से साहिर लुधियानी ने इब्तिदाई तालीम हासिल की थी। उसके बाद सवाल नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर, यह है मेरा हिंदुस्तान किसकी नज़म है? यह है मेरा हिंदुस्तान किसकी नज़म है? वसीम बरेलवी, बैकल शाही, जुबैर रिजवी, अकबर इलाहाबादी। तो दोस्तों ये क्लास 9 की किताब में है। इसके मुसन्निफ है, यह है मेरे हिंदुस्तान के मुसन्निफ है जुबैर रिजवी। इसका ऑप्शन नंबर 3 सी, ऑप्शन सी जो है दुरुस्त होगा, जुबैर रिजवी। चलिए सवाल नंबर 14, हिकायत हस्ती किसका मजमुआ कलाम है? हिकायत हस्ती किसका मजमुआ कलाम है? तिलवक्शन महरूम, बैकल उत्साही, जमील मजहरी, बिस्मिल अजीमाबादी। तो सवाल नंबर 14 का सही ऑप्शन डी होगा, बिस्मिल अजीमाबादी। हिकायत हस्ती बिस्मिल अजीमाबादी का मजमुआ कलाम है। सवाल नंबर 15, सवाल नंबर 15, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम कब अमल में आया? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम कब अमल में आया? ऑप्शन ए 30 सितंबर 1906, बी 31 दिसंबर 1905, सी 30 दिसंबर 1906, डी 5 मई 1906। तो सवाल नंबर 15 का सही ऑप्शन सी 30 दिसंबर 1906, 30 दिसंबर 1906। चलिए उसके बाद सवाल नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, देखिए। 1857 के इनकलाब की नाकामी के बाद अंग्रेजों ने किसे अपने मजालिम का शिकार बनाया? ऑप्शन ए हिंदुओं को, ऑप्शन बी सिखों को, ऑप्शन सी बुद्धों को, ऑप्शन डी मुसलमानों को। तो सन 1857 की इनकलाब की नाकामी के बाद अगर अंग्रेजों ने अपने जुल्म सितम का शिकार बनाया, किसी पर मजालिम के पहाड़ तोड़े गए तो वो थे मुसलमान, इसलिए इसका सही ऑप्शन डी होगा। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी यानी मुसलमानों को। सवाल नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर, हम्द के लुग़वी माने क्या है? हम्द के लुग़वी माने क्या है? उलमा की तारीफ, खुदा की तारीफ, अंबिया की तारीफ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ। इन्होंने खुदा की तारीफ की है, इसलिए इसका सवाल नंबर 17 का सही ऑप्शन बी यानी खुदा की तारीफ। सवाल नंबर 18, उर्दू में मुख्तसर अफसाने का आगाज कब हुआ? उर्दू में मुख्तसर अफसाने का आगाज कब हुआ? 20वीं सदी की इब्तिदा में, 19वीं सदी के अवाखिर में, या 18वीं सदी की इब्तिदा में, या 18वीं सदी के अवाखिर में? तो मेरे दोस्त आपको मालूम चाहिए कि मुख्तसर अफसाने का आगाज 20वीं सदी की इब्तिदा में हुआ था। 20वीं सदी से मुख्तसर अफसाने का आगाज हुआ था, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। सवाल नंबर 19, रुकैया भाभी का किरदार
کس افسانے میں موجود ہے؟ رقیہ بھابھی کا کردار کس افسانے میں موجود ہے؟ کٹی ہوئی شاخ، بھابھی جان، فرار، الاؤ۔ رقیہ بھابھی کا کردار بھابھی جان میں ہے، جس کے مصنف ہے سہیل عظیم آبادی، عظیم آبادی۔ یہ آپ کو درخشہ دوم کے اندر ہے، کلاس 10ویں جماعت میں۔ چلیے سوال نمبر 20، افسانوی مجموعہ چارہ گر کی اشاعت کب ہوئی؟ افسانوی مجموعہ چارہ گر کی اشاعت کب ہوئی؟ 1991 میں، 1983 میں، 1966 میں، 1972 میں۔ سوال نمبر 20 کا صحیح آپشن بی ہوگا، چارہ گر کی اشاعت 1983 میں ہوئی تھی، چارہ گر کی اشاعت 1983 میں ہوئی تھی۔ سوال نمبر 21، نگار عظیم کے افسانوں کا پہلا مجموعہ کب شائع ہوا؟ 1970، 1980، 1990، 2000۔ تو نگار عظیم کے افسانوں کا پہلا مجموعہ سن 1990 میں شائع ہوا تھا، اس سے سوال نمبر 21 کا آپشن سی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 22، گلوبل وارمنگ کی وجہ کیا ہے؟ گلوبل وارمنگ کی وجہ کیا ہے؟ گرین ہاؤس گیس، آکسیجن، سورج، آلودگی۔ تو گلوبل وارمنگ کی صحیح وجہ گرین ہاؤس گیسوں میں زیادتی ہے، اس لیے اس کا آپشن اے صحیح ہوگا۔ کیا ہوگا؟ گرین ہاؤس گیس، گرین ہاؤس گیس۔ سوال نمبر 23، سر سید احمد خان کو سر کا خطاب کس سن میں ملا تھا؟ سر سید احمد خان کو سر کا خطاب کس سن میں ملا تھا؟ آپشن اے 1872، آپشن بی 1874، آپشن سی 1876، آپشن ڈی 1878۔ تو سر سید احمد خان کو سر کا خطاب 1878 میں ملا تھا، اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا آپشن ڈی۔ سوال نمبر 24 میں، ڈاکٹر عبد المغنی نے ابتدائی تعلیم کہاں حاصل کی؟ ڈاکٹر عبد المغنی نے ابتدائی تعلیم کہاں حاصل کی؟ شمس الہدیٰ میں، گھر پر، پرائمری اسکول میں، مسجد میں۔ تو ڈاکٹر عبد المغنی کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی تھی۔ کہاں ہوئی تھی دوستو؟ گھر پر ہوئی تھی، اس کا آپشن نمبر بی صحیح ہو جائے گا۔ سوال نمبر 24 کا آپشن نمبر بی صحیح ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں سوال نمبر 25، ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کس خاندان میں پیدا ہوئے؟ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کس خاندان میں پیدا ہوئے؟ مہار میں، کرمی میں، برہمن میں، تیلی میں۔ تو اس کا آپشن اے صحیح ہو جائے گا، کیونکہ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی پیدائش مہار خاندان میں ہوئی تھی۔ چلیے سوال نمبر 26، لطف الرحمن بہار کے کس اسمبلی حلقہ سے قانون ساز اسمبلی کے لیے منتخب ہوئے تھے؟ مشرقی چمپارن، بھاگلپور، بگہا، ارریہ۔ سوال نمبر 26 کا آپشن بی صحیح ہوگا کہ لطف الرحمن صاحب بھاگلپور کے اسمبلی حلقہ سے قانون ساز اسمبلی کے لیے منتخب ہوئے تھے۔ سوال نمبر 27، آریہ بھٹ کو کس علم میں مہارت حاصل تھی؟ آریہ بھٹ کو علم لسانیات میں، علم ادب میں، علم طبیعیات میں، علم ریاضی میں۔ تو آریہ بھٹ کو علم ریاضی میں مہارت حاصل تھی۔ آریہ بھٹ کو کس میں مہارت حاصل تھی؟ علم ریاضی میں، اس لیے اس کا آپشن ڈی صحیح ہوگا، آپشن ڈی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 28، اسد اللہ خان غالب۔ سوال نمبر 28، اسد اللہ خان غالب کی شادی کس عمر میں؟ 13 سال، 14 سال، 13 سال، 14 سال، 15 سال، 16 سال۔ اسد اللہ خان غالب کی شادی 13 سال کی عمر میں ہوئی تھی۔ اسد اللہ خان غالب کی شادی، سوال نمبر 28 کا صحیح جواب ہوگا آپشن اے۔ کیا صحیح جواب ہوگا؟ آپشن اے، 13 سال۔ غالب کی شادی 13 سال کی عمر میں ہوئی تھی۔ سوال نمبر 29، سوال نمبر 29، مہدی افادی نے کتنی شادیاں کی تھی؟ مہدی افادی نے 2 شادی، 3 شادی، 4 شادی یا 5۔
تو مہدی افادی نے کل 3 شادیاں کی تھی. سوال نمبر 29 کا صحیح جواب آپشن بی. سوال نمبر 29 مہدی افادی نے کتنی شادیاں کی تھی؟ آپشن اے 2، بی 3، سی 4، 5 ڈی 5. تو اس کا صحیح آپشن ہے آپشن بی. مہدی افادی نے کل 3 شادیاں کی تھی. سوال نمبر 30 افسانہ نگار راجندر سنگھ بیدی کا انتقال کب ہوا؟ افسانہ نگار راجندر سنگھ بیدی کا انتقال کب ہوا؟ 1984، 1986، 1988، 1990. تو افسانہ نگار راجندر سنگھ بیدی کا انتقال 1984 عیسوی میں ہوا تھا. کب ہوا تھا؟ 1984 عیسوی میں. اس کا آپشن اے صحیح ہوگا. سوال نمبر 30 کا آپشن اے صحیح ہوگا. چلیے سوال نمبر 31 پنڈت برج نارائن چکبس نے پہلی غزل کس عمر میں کہی؟ پنڈت برج نارائن چکبس نے پہلی غزل کس عمر میں کہی؟ آپشن اے 7 سے 8 سال میں، آپشن بی 8 یا 9 سال میں، آپشن ڈی 9 سے 10 سال، آپشن ڈی 10 یا 11 سال میں. اس کا صحیح آپشن 31 نمبر سوال کا صحیح آپشن ہوگا آپشن سی. صحیح آپشن ہوگا آپشن سی. 9 یا 10 سال کی عمر میں انہوں نے پہلی غزل کہی تھی. چلیے 32 دیا شنکر نسیم نے کتنی عمر پائی؟ دیا شنکر نسیم نے کتنی عمر پائی؟ 34 سال، بی 44 سال، سی 54 سال، ڈی 64 سال. تو دیا شنکر نسیم نے 34 سال کی عمر پائی تھی. اس لیے سوال نمبر 32 کا آپشن اے صحیح ہوگا. سوال نمبر 33 ہندی ادب کے آغاز کا زمانہ کیا ہے؟ ہندی ادب کے آغاز کا زمانہ کیا ہے؟ 1033 عیسوی، 1133 عیسوی، 1271 عیسوی، 1721 عیسوی، 1721 عیسوی، 933 عیسوی. تو ہندی ادب کے آغاز کا زمانہ 933 عیسوی مانا جاتا ہے. اس لیے سوال نمبر 33 کا آپشن ڈی صحیح ہوگا. سوال نمبر 34 اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر کون ہے؟ سوال نمبر 34 میں اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر کون ہے؟ محمد قلی قطب شاہ، ولی دکنی، غواصی، ہاشمی، بیجاپوری. تو سوال نمبر 34 کا آپشن ہے محمد قلی قطب شاہ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر ہے. سوال نمبر 35 مزاح نگار کی حیثیت سے کون مشہور ہے؟ مزاح نگار کی حیثیت سے کون مشہور ہے؟ محمد حسین آزاد، بی کرشن چند، سی مولانا حالی، ڈی پطرس بخاری. تو مزاح نگار کی حیثیت سے پطرس بخاری جو ہے مشہور ہے. اس لیے سوال نمبر 35 کا صحیح آپشن ڈی ہوگا. چلیے سوال نمبر 36 میر انیس نے مرثیوں کے علاوہ اور کس صنف میں طبع آزمائی کی ہے؟ قصیدہ میں، واسوخت میں، رباعی میں، ریختی میں. تو میر انیس نے مرثیوں کے علاوہ صنف رباعی میں طبع آزمائی کی ہے. اس لیے سوال نمبر 36 کا آپشن سی صحیح ہو جائے گا. آپشن سی. سوال نمبر 37 قصیدہ کا سب سے اہم جزو کون سا ہے؟ قصیدہ کا سب سے اہم جزو کون سا ہے؟ اے تشبیہ، بی گریز، سی مدح، ڈی دعا. تو قصیدہ کا سب سے اہم جزو مدح ہے. اس لیے سوال نمبر 37 کا آپشن سی صحیح ہو جائے گا. سوال نمبر 38 پینشن کے لیے کلکتے کا سفر کس شاعر نے کیا تھا؟ پینشن کے لیے کلکتے کا سفر کس شاعر نے کیا تھا؟ اقبال، فیض. ان دونوں نے تو بالکل نہیں کیا تھا. نہ تو اقبال نے کیا تھا، نہ تو فیض نے کیا تھا، اور نہ ہی داغ نے کیا تھا. بلکہ پینشن کے لیے کلکتے کا سفر آپشن ڈی غالب نے کیا تھا.
غالب نے کیا تھا سوال نمبر 38 کا صحیح آپشن مرزا غالب، اسد اللہ خان غالب۔ سوال نمبر 39، علی گڑھ تحریک کس صدی کی تحریک ہے؟ علی گڑھ تحریک کس صدی کی تحریک ہے؟ 17ویں صدی کی، 18ویں صدی کی، 19ویں صدی کی، 20ویں صدی کی؟ تو علی گڑھ تحریک کی اگر بات کی جائے تو علی گڑھ تحریک یہ 19ویں صدی کی تحریک ہے۔ کس صدی کی تحریک ہے؟ 19ویں صدی کے تحریک کی تحریک ہے، لہذا علی گڑھ سوال نمبر 39 کا آپشن سی صحیح ہو جائے گا۔ آپشن سی 17ویں صدی بھی نہیں، 18ویں بھی نہیں، 20ویں بھی نہیں، بلکہ 19ویں صدی، آپشن سی صحیح۔ سوال نمبر 40، دکنی اردو میں رسمیہ مثنویہ کس نے لکھی؟ مثنوی دو طرح کی ہوتی ہے، رسمیہ اور بسمیہ، تو رسمیہ مثنوی کس نے لکھی تھی؟ سوال نمبر 40، رسمیہ مثنوی کس نے لکھی تھی؟ غواصی نے، رسطی نے، جنیدی نے، طبعی نے؟ تو سوال نمبر 40 کا صحیح آپشن ہو جائے گا آپشن ڈی۔ سوال نمبر 40 کا صحیح آپشن کیا ہو جائے گا؟ آپشن ڈی ہو جائے گا کہ رسمیہ مثنوی جو ہے نصرتی نے لکھی تھی۔ دیکھیے بات اگر دکنی اردو میں کی جائے تو نصرتی جو ہے رسمیہ مثنوی لکھی تھی۔ نصرتی کی علی نامہ جو ہے وہ رسمیہ مثنوی ہے۔ یاد بیجاپور کی ایک مستند تاریخ ہے، بیجاپور کی یہ جو ہے ایک مستند تاریخ ہے۔ نصرتی نے تاریخی واقعات کو احتیاط کے ساتھ برتا۔ اس مثنوی میں قدرت کے حسین مناظر کے ساتھ رسمیہ عناصر کی بھی بہترین عکاسی کی گئی ہے۔ یوں تو اردو میں رسمیہ مناظر بہت کم لکھی گئی، لیکن جو بھی لکھی گئی وہ علی نامہ کے مرتبہ تک نہیں پہنچی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ پریکٹس 1 کا سوال نمبر 41 سے 80 تک انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں لایا جائے گا۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے بیل کا بٹن بھی دبا لیں تاکہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو ڈالیں تو آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔